میری سمجھ سے باہر ہے. اس وقت بھید کھل چکا ہے اس کی اوقات کا. اور چائنیز آر equipped with hydrogen bombs also. وہ جتنی کہ بڑی سپر پاور ہے اس کے تو کپڑے اتر چکے ہیں چوک میں. ساری اوقات کھول کے سامنے آ گئی. اس نے بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو. وہ نہیں جانتا کہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقت بھی استعمال کرے گا تو ایرانینز آر ناٹ گوئنگ ٹو سرنڈر. بطور سپر پاور اس کو وہ ڈینٹ آلریڈی پڑ چکے ہیں. انسان کے پاس ساکھ پرسیپشن اور امیج کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ قوموں کے پاس بھی یہی کچھ ہوتا ہے. کئی جنگیں ہیں دنیا. آنے دو اس کے بعد اس کی سپر پاوری کا جو ہے نا وہ لباتا اتاریں سریعام بین الاقوامی چوک پہ. یہ تو سپر پاور سے سپریم پاور بن جائے گا. تو چائنیز اور رشینز نے کھڑونے رکھے ہوئے ہیں, چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. آپس میں مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ایران کا, لیکن ایران ہیز اے ہسٹری. ان کی تو اوقات ہی 200-250 سال ہے. یہ تو کوئی قوم ہی نہیں ہے. یہ ایم این اے ایم پی اے کے فنڈ یہ لوٹ مار ہے ساری. یہ ہڈیاں ہیں عوام کی جو ان میں تقسیم کی جاتی ہے. اتنی پرانی بات ہے, 78 برس ہو گئے ان لوگوں نے اس ملک کے اندر چھوڑا کچھ نہیں, سب کچھ کھا گئے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. السلام علیکم ویورز. اللہ پاک آپ کو پاکستان کو سلامت رکھے. امریکن پریزیڈنٹ نے پوری دنیا کو چکر دیا ہوا ہے. سجی دکھا کے کبھی کبھی مارتا ہے. کوئی اس کی زبان نہیں ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں. اور اب تازہ ترین بات اس نے کی ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں جنگ بندی میں مزید توسیع نہیں چاہتا. ایران کے پاس مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ایران کے ساتھ تنازع ایک عظیم ڈیل پہ ختم ہوگا. اور ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں عظیم ڈیل پہ ختم ہوگا, اس کا مطلب ہے وہ یک طرفہ ہوگی. ہم مسئلے کے فوجی حل کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہونا نہیں. اور ایک سادہ سی بات میں اپنے ویور سے بلکہ ان پٹ دیں آپ. میری سمجھ سے باہر ہے اس وقت بھید کھل چکا ہے اس کی اوقات کا. اور چائنیز آر equipped with hydrogen bombs also. میں ایک چائنیز آفیشل کا اخبار میں ان کے نام بھی اوکھے ہوتے ہیں, پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس کس رفتار کے جہاز, کتنی تعداد میں ایٹم بامز انکلوڈنگ ہائیڈروجن بام. میں آج کی تاریخ میں کے اخباروں کی بات کر رہا ہوں, میں نام بول رہا ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں, ایران کو روند کے یہ کر کے وہ کر کے وہ سیٹیاں مارتا ہوا واپس چلا جائے گا. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ وہ جتنی کہ بڑی سپر پاور ہے اس کے تو کپڑے اتر چکے ہیں چوک میں. ساری اوقات کھول کے سامنے آ گئی. اس نے بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو. وہ نہیں جانتا کہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقت بھی استعمال کرے گا تو ایرانینز آر ناٹ گوئنگ ٹو سرنڈر. لیکن دوسری طرف آپ ذرا غور کریں, چائنا بذات خود ایک سیمائے سپر پاور ہے. یہی حال ہے رشیا کا. وہ یہ تماشا چپ چاپ دیکھیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ سٹانس صرف ایران کا ہی نہیں, اللہ نہ کرے وقت سے ثابت کرے, کیونکہ اس میں دنیا کو بھی جو جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن ایک کامن سینس کی بات, یہ تو سپر پاور سے سپریم پاور بن جائے گا. تو چائنیز اور رشینز نے
کھلونے رکھے ہوئے ہیں, چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ان کی ایک اپنی سویلائزیشن ہے. اس آدمی نے تو ٹھیک طریقے سے ایویلیویٹ نہیں کیا ایرانین ریسپانس کو. رنگ باز نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے ادھر لاہور شہر کے گوال منڈی ٹائپ کی ہے, وہ یرکاؤ یرکاؤ یرکاؤ, پھر ایک خط میں اگر جواب سے تھپڑ آئے تو پھر آپ یہ رکھ جاؤ, اور سرنڈر نہ کرنا بھی ایک تھپڑ ہے. آپس میں مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ایران کا, لیکن ایران ہیز اے ہسٹری, ان کی تو اوقات ہی 200-250 سال ہے, یہ تو کوئی قوم ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, میں اپنا تجزیہ نہیں دے رہا, میں آپ کے آگے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ وہ مکمل طور پہ روندے سپر پاور سے سپریم پاور بن جائے, اور چائنا دیکھتا رہے, رشیا دیکھتا رہے. نہیں, وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ لوپ میں ہے. کس حد تک ہیں, کہاں تک ہے, obviously I don't know. میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال اللہ اس آدمی کو عقل دے. ادروائز ایک بات میری آن ریکارڈ رکھیں, ہر صورت میں بطور سپر پاور اس کو وہ ڈینٹ آلریڈی پڑ چکے ہیں. انسان کے پاس ساکھ, پرسیپشن اور امیج کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ قوموں کے پاس بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ابھی کل کی بات ہے, پہلی ورلڈ وار تک سلطنت عثمانیہ 3 کانٹیننٹس فلانا کدھر گئے, سب کچھ چھین لیا. آج ترکیہ ہے اور بس, یا اس کی ماضی کی داستانیں ہیں سپر پاوری کی. تو اگر میرا نہیں خیال کہ چائنیز وزڈم یا رشین ایگو اس بات کو برداشت کرے گی کہ یہ سپر پاور کے سٹیٹس سے آگے سپریم پاور بن جائے, میرا نہیں خیال. تو بہرحال دیکھتے ہیں. اچھا, پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری, ان کا کہنا ہے کہ عالمگیر حقیقت ہے کہ عظیم تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور جبر کے تحت مذاکرات نہیں کرتا. اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے, دباؤ اور طاقت کے استعمال کے تحت بات چیت نہ کرنا ایک مضبوط اسلامی اصول ہے. یہ پہلی بات سے بھی زیادہ. اچھا, اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں, کون ہیں؟ جو رجیم ہے وہاں پاسداران انقلاب سے لے کے جو کچھ بھی ہے آپ سب کے سامنے ہے. ایسے اصولوں کی موجودگی میں دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں. کاش امریکہ اس حقیقت کو سمجھ پاتا کہ تہذیبیں دباؤ کے آگے نہیں جھکتی. یہ بھی وہی بات ہے. اور میری سکس سینس کہتی ہے, میری گٹ فیلنگ ہے کہ ایران کا سٹانس, سوچ, عمل وہ اس کا اکیلے کا نہیں ہے. بعض اوقات ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دشمن کو اور اندر, کئی جنگیں ہیں دنیا کی, آنے دو اس کے بعد پھر اس کی سپر پاوری کا جو ہے نا وہ لباتا اتاریں گے سریعام بین الاقوامی چوک پہ. نیکسٹ, یہ تو ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا. اور کمال کی بات ہے وہی لوگ ہیں اس ملک میں آج جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. IMF نے قرض کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے 11 نئی شرائط عائد کر دی. کتنی؟ 11. ان کے قواعد میں ترمیم کرنا ہوگی تاکہ سرکاری اداروں کو پیپرا کے تحت اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر مقابلے کے دینے میں جو ہے حاصل, وہ ترجیح اس کو ختم کیا جائے. غنڈہ گردی کی ننگی مثال. میں نے ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیا ہے شاید, کہ پاکستان کی بیوروکریسی کیا ہے. ایک سابق ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, خدا کی قسم
یہ ایم این اے ایم پی اے کے فنڈ، یہ لوٹ مار ہے ساری، یہ ہڈیاں ہیں عوام کی جو ان میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ذلیل ناظم پرویز مشرف صاحب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایک آدمی جس نے فوج میں ایک سپاہی سے کیریئر شروع کیا، کئی ایم ایز کیے، اس کے بعد پی سی ایس، اس کے بعد بطور ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوا۔ کتاب پڑھیں، آپ کو پاکستان کی سمجھ آ جائے گی یہ کیا گنڈا گردی ہے، اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر مقابلے کے۔ کمال کی بات ہے، پاکستان کو کتنی پرانی بات ہے، 78 برس ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کے اندر چھوڑا کچھ نہیں، سب کچھ کھا گئے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ یعنی یہ اس گھر کا اگر سارا انتظام آپ کے سپرد ہو تو یہ میرا گھر رہ گیا ہے۔ خوش آمدیں، ترلے، اپنے عوام کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کا خون پینا، یہ کیا ہے؟ اچھا، حکومت کو گیس کے نرخوں میں ہر 6 ماہ بعد اور بجلی کے نرخوں میں سالانہ بنیادوں پہ رد و بدل کرنا ہوگا۔ پھر خون کس کا پیئیں گے؟ ہمارا، عوام کا، جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے یا ان کے ساتھ ٹیمپرنگ کر کے یہ لوگ اقتدار میں آئے۔ اچھا، حکومت کی اس رضامندی کے باعث مالی سال 2026-27 میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر قرار دے۔ اب میں دیکھتا ہوں سیچوریشن پوائنٹ، کہتے ہیں نا بلی پہ بھی کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو تو وہ آنکھوں پہ جھپٹتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس قسم کی بلی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔